بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 25 کی بقیہ مشق حل کریں گے۔ ہماری مشق کے اندر مختلف قواعد سے متعلقہ مثالیں ہیں۔ میں چند مثالیں ہر قاعدے کی حل کر دوں گا، بقیہ مثالیں آپ خود حل کریں گے۔ تو سب سے پہلے قاعدہ نمبر 2 کی مثالیں ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ الثانیۃ، قاعدہ نمبر 2 کی مثالیں۔ مثالوں سے قبل قاعدے کو مستحضر کر لیجئے۔ قاعدہ نمبر 2 کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر مصدر فعل کے وزن پر ہو اور اس کے فا کلمہ کے اندر واو واقع ہو تو اس کو وجوبی طور پر ساقط کر دیا جائے گا اور اس کے عین کلمہ کو کسرہ دی جائے گی، اور آخر کے اندر ہم تا کا اضافہ کریں گے، اور اگر اس فعل کا مضارع مفتوح العین ہو تو اس صورت کے اندر ہم اس کے فا کلمہ پر فتحہ بھی دے سکتے ہیں۔ یہ تھا قاعدہ نمبر 2۔ آئیے اب اس کو ان مثالوں کے اندر جاری کرتے ہیں۔ ہماری سب سے پہلی مثال ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً۔ یہاں پر ہمارا محل استشہاد ہے سعتن۔ سعتن یہ اصل میں وسع تھا، پھر اس کو قاعدہ عیدتن کے تحت سعتن بنایا گیا، اور جو سین کے اوپر ابتدا میں فتحہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس کے مضارع کے عین کلمہ پر فتحہ ہے۔ اگلا جملہ ہے لا تأخذه سینۃ ولا نوم۔ سینۃ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں ہے وسن۔ وسن سے سینۃ بنایا گیا قاعدہ عیدتن کے تحت۔ آگے ہے رواة البخاری ثقۃ من رواة الکتب الاخری۔ محل استشہاد ہے ثقۃ، اصل میں ہے وثق، قاعدہ عیدتن کے تحت ثقۃ بنایا گیا۔ ھذا کتاب اسمہ صفۃ الجنۃ۔ صفۃ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں تھا وصف، قاعدہ عیدتن کے تحت صفۃ بنایا گیا۔ الصلاۃ صلۃ بین اللہ وعبدہ۔ صلۃ اصل میں ہے وصل، یہاں پر بھی قاعدہ عیدتن جاری ہوا۔ ان اموالنا وانفسنا ہبۃ لاعلاء کلمۃ اللہ تعالی۔ ہبۃ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں ہے وہب۔ التاریخ صحیفۃ والصحائف کلها عظۃ۔ عظۃ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں تھا وعظ۔ ہمارا اگلا سوال ہے امثلۃ القاعدۃ الثالثۃ۔ قاعدہ نمبر 3 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 3 کی مثالیں حل کرنے سے قبل قاعدے کا استحضار ضروری ہے، میں قاعدہ کو دہرا دیتا ہوں۔ قاعدہ یہ تھا ہر وہ واو ساکن جو غیر مدغم ہو، اگر وہ کسرہ کے بعد واقع ہو تو اس کو یا کے اندر تبدیل کریں گے، جیسے میعاد میوعاد سے، اور اسی طریقے سے ہر وہ یا ساکنہ غیر مدغمہ جو ضمہ کے بعد واقع ہو اس کو واو کے اندر تبدیل کریں گے، جیسے موسر اصل میں تھا مویسر، اور اسی طریقے سے ہر وہ الف جو ضمہ کے بعد آئے اس کو واو کے اندر تبدیل کریں گے، اور اگر یا کے بعد آئے تو اس کو کسرہ کے اندر تبدیل کریں گے۔ خلاصہ اس قاعدے کا یہ ہے کہ جب بھی حرف علت سے قبل اس کے مخالف حرکت آئے گی، یعنی اس کے موافق حرکت نہیں آئے گی، تو ہم اس حرف علت کو تبدیل کریں گے، نہ یہ کہ ہم اس حرکت کو تبدیل کریں گے۔ آئیے اب مثالوں کے اندر دیکھتے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ۔ محل استشہاد ہے المیزان۔ المیزان اصل میں تھا المیوزان۔ وزن یزین سے ہے، اس کے اندر اصلی حرف تو واو ہے، تو یہاں یا ساکن غیر مدغم ما قبل کسرہ تھی تو ہم نے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ محل استشہاد عوقبتم ہے، اصل میں یہاں واو کی جگہ پر الف تھا، لیکن الف سے قبل ضمہ آ گئی مجہول کے صیغے کی وجہ سے، تو ہم نے الف کو واو کے اندر تبدیل کیا۔ اس کے بعد ہے فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ موازینہ یہ محاریبو کے وزن پر ہے، اور محاریبو کی بحث ہم تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں سبق کے اندر کہ وہاں پر الف کو یا کے اندر تبدیل کیا گیا، اس لیے کہ اس سے قبل کسرہ تھی۔ اس کے بعد ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ محل استشہاد ہے میثاق، تو میوثاق بننا تھا، واو تھی میم کے بعد، لیکن واو ساکن ما قبل کسرہ اور واو غیر مدغم تھی تو ہم نے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا۔ قاعدے کی مزید مثالیں دیکھیے۔
یعملون لہ ما یشاء من محاریب و تماثیل. محاریب محل استشہاد ہے اور اس کی تفصیل سبق کے اندر گزر چکی ہے کہ یہاں پر را کے بعد الف تھا جس کو ماقبل کسرہ ہونے کی وجہ سے یا کے اندر تبدیل کیا گیا. فلما اتاها نودی یا موسیٰ. نودیا یہ ہمارا محل استشہاد ہے کہ یہاں پر اصل میں نون کے بعد الف تھا لیکن مجہول کی ضمہ کی وجہ سے اس الف کو واو کے اندر ہم نے تبدیل کیا. آگے ہے توزن الامور بالعقل لانه خیر میزان. میزان یہ ہمارا محل استشہاد ہے، پہلے بھی اس پہ بات گزر چکی ہے کہ حقیقت میں یہ میوزان ہے. اورق الشجر فزانہ الایراق. الایراق یہ ہمارا محل استشہاد ہے، اصل میں الاوراق، واو ماقبل کسرہ کی وجہ سے ہم نے اس کو یا کے اندر تبدیل کیا. تو قاعدہ نمبر 3 کی چند مثالیں میں نے آپ کے لیے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، آپ قاعدے کے مطابق ان مثالوں کو حل کر لیجئے. قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں حل کرنے سے پہلے قاعدہ دہرا دیتا ہوں. قاعدہ نمبر 4 قاعدہ اتقد واتصر تھا. اس قاعدے کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر فاعل افتعال کے اندر واو یا اصلی آ جائے، یعنی ایسے واو یا نہ ہو جو حمزہ سے تبدیل کیے گئے ہوں، تو ان میں سے ہر ایک کو یعنی واو ہو یا ہو اس کو تا کے اندر تبدیل کریں گے، پھر دو تا کا آپس میں وجوبی طور پر ادغام کریں گے. اس کی مثالیں ہم نے پڑھی تھیں. اتقدا اصل میں ایوتقدا اور اتصرا اصل میں ایتصرا. آئیے اب اس قاعدے کی مثالوں پر تطبیق کرتے ہیں. سب سے پہلا جملہ ہے وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ. ہمارا محل استشہاد ہے تتخذون. اس کا واحد مذکر ماضی کا صیغہ اتخذا ہے. اتخذا اصل میں تھا ایوتخذا، وخذا سے ایوتخذا تھا. ہم نے فاعل افتعال کے اندر واو واقع ہونے کی وجہ سے اس کو تا کے اندر تبدیل کیا، پھر دو تا کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ اتخذا یتخذو بن گیا. آگے ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. تتقون محل استشہاد ہے، اس کا واحد ہے اتقا یتقی، اور اس کے اصلی حروف جو اصل صیغہ ہے وہ ہے ایوتقا یوتقی. ایوتقا یہاں پر بھی واو تھی، ہم نے اس واو کو باب افتعال کے فا کلمہ میں واقع ہونے کی وجہ سے تا میں تبدیل کیا، پھر اس کے بعد ہم نے ان دو تا کا آپس میں ادغام کیا تو صیغہ اتقا بن گیا. یہ اس سے مضارع کا صیغہ ہے. آگے دیکھیے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دو صیغے یہاں موجود ہیں، اتقا اور اتقو، دونوں کی تعویل اور دونوں کے اندر جو قاعدہ جاری ہوا وہ پہلے عرض کر دیا ہے. آگے ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اس جملے کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جس میں یہ قاعدہ جاری ہوا ہو. وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اس کے اندر بھی کوئی ایسا صیغہ موجود نہیں ہے جس میں قاعدہ جاری ہوا ہو. اتبع اور لا تتبعانی یہ اس کے اندر اصلی حروف ہی تا با عین ہے، باب افتعال آنے کی وجہ سے دو تا اکٹھے ہوئے، ایک اصلی تا اور ایک باب افتعال کا، تو اس کے اندر ادغام ہوا، قاعدہ یہاں پہ جاری نہیں ہوا. اس قاعدے کی مزید مثالیں دیکھیے. اس کے بعد ہے اتبسا. اتبسا یہاں پر اصلی حروف ہیں یا با سین، لیکن جب باب افتعال کے فا کلمہ میں یا اصلیہ واقع ہو گئی تو اس کو تا کے اندر تبدیل کیا اور پھر دو تا کا آپس میں ادغام کیا. آگے یتصلو یتصلانی، یہاں پر بھی اصلی حروف وہ یوتصلو ہے، یعنی وصل یصل سے باب افتعال ہے، لیکن قاعدہ کے تحت واو کو تا میں تبدیل کیا اور پھر دو تا کا آپس میں ادغام کیا. تو اس قاعدے کی بھی چند مثالیں میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیں. قاعدہ نمبر 5 کی مثالیں دیکھیے. امثلۃ القاعدۃ الخامسہ. مثالوں کی طرف بڑھنے سے قبل قاعدہ سن لیجئے. قاعدہ یہ تھا کہ اگر واو مضمومہ ہو یا مکسورہ ہو اور کلمہ کی ابتدا میں آ جائے یا پھر مضمومہ ہو اور کلمہ کے درمیان میں بھی آ جائے تو اس کو حمزہ کے ساتھ تبدیل کرنا جائز ہے، کیا جا سکتا ہے. البتہ اگر واو مفتوحہ ہو تو اس کی تبدیلی بہت کم ہوتی ہے، اس کی تبدیلی شاذ ہے. تو آئیے اب مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں. وجوہ یومئذ ناعمہ. اس کے اندر وجوہ، یہاں پر آپ دیکھیں ابتدائی کلمہ کے اندر واو مضمومہ موجود ہے تو ہم اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، وجوہ پڑھا جا سکتا ہے.
لیکن قرآن پاک کی آیات کے اندر جوازی قاعدے جاری نہیں کریں گے۔ لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل، یہاں پر وعدنا واو ضمہ کلمہ کی ابتدا میں موجود ہے تو اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وعائی یہاں پر واو ابتدائی کلمہ میں ہے اور مکسور ہے، اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اُقِّتَتْ یہاں پر یہ قاعدہ جاری ہوا ہے، اصل میں ہے وُقِّتَتْ، وُقِّتَتْ سے یہ اُقِّتَتْ بنا۔ وَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ، وُورِيَ یہ ہمارا محل استشہاد ہے، یہاں ابتدائی کلمہ میں واو مضمومہ موجود ہے، اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ وَعَظَ مَوْعِظَةً بَلِيغَةً وُجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ، وُجِلَتْ یہاں پر بھی واو ابتدائی کلمہ میں مضمومہ ہے، اس کو حمزہ کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھی قاعدہ نمبر 5 کی مثالیں۔ آئیے اب قاعدہ نمبر 6 کی مثالیں دیکھتے ہیں، ان قواعد کی بقیہ مثالیں آپ خود حل کریں۔ امثلۃ القاعدۃ السادسہ، قاعدہ نمبر 6 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 6 اواصل و اویصل کا قاعدہ تھا، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ جب دو واو متحرک ابتدائی کلمہ کے اندر جمع ہو جائیں تو ان میں سے پہلے واو کو وجوبی طور پر حمزہ کے اندر تبدیل کیا جائے گا۔ وواصل سے اواصل بنایا، وویصل سے اویصل بنایا۔ آئیے مثالیں دیکھتے ہیں۔ ووازن، وویزن، وویزنۃ، یہاں پر ان تینوں صیغوں کے اندر قاعدہ جاری ہوگا، اوازن، اویزن، اویزنۃ، ان کو پڑھیں گے۔ وواہل، وویہل، وویہلۃ، اس کو اواہل، اویہل، اویہلۃ پڑھیں گے۔ دو مثالیں اس قاعدے کی میں نے حل کر دی ہیں، بقیہ دو مثالیں آپ خود حل کر لیں۔ آخری سوال ہے اس مشق کا، ہات مثالین لکل واحد من القواعد المذکورہ، مذکورہ تمام قواعد کی دو دو مثالیں لائیں۔ یہ سوال بھی آپ خود حل کریں گے۔ تو ہمارا سبق نمبر 25 مکمل ہوا۔ اگلی ویڈیو کے اندر انشاءاللہ سبق نمبر 26 شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔